دو روز پہلے ایران کے تیل بردار بحری جہازوں کو بھارت نے قبضے میں لیا، یعنی اغوا کر لیا، اور اب امریکہ کی جانب سے بھی ایسی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ ایران کے تیل بردار بحری جہازوں پر قبضہ کرے گا۔ ساری صورتحال کے بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اب امریکہ یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ایران سے نکلنے والے تیل بردار بحری جہازوں پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ناردرن چائنیز سی سے یہ ابراہم لنکن چلا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ خلیج فارس ہو یا آبنائے ہرمز ہوئے یا ریڈ سی ہوئے، یہاں سے اب کوئی تیل بردار جہاز امریکہ کو بتا دیے بغیر نہیں گزرے گا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا کا کوئی ملک، سعودی عرب ہو، قطر ہو، کویت ہو، بحرین ہو، عراق ہو، اس کا تیل اگر ان پانیوں سے گزرے گا تو بتا دے کر گزرے گا۔ اور آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں، اس وقت تو تیل کی صورتحال کو امریکہ کنٹرول کیے ہوئے ہے تاکہ اس کی قیمتیں نہ بڑھیں، لیکن جب یہ اس کے کنٹرول میں آئیں گی تو پھر وہ اپنی من مرضی کا ریٹ نکالے گا۔ اور کیا چائنا، کیا رشیا، کیا بھارت، کیا دوسرے ممالک، یہ تمام کے تمام امریکن اور دجالی سسٹم سے تیل لینے پر مجبور ہوں گے۔ وہ آ کر بیٹھا ہی یہاں پر، یہ صرف ایران کے لیے تو نظر آتا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے مذاکرات چل رہے ہیں کہ ایران کے جہاز کو، ایران کے میزائل پروگرام پر، نیوکلیئر پروگرام پر وہ انگلی اٹھا رہا ہے، ایران کے اسلامی انقلاب پر وہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ اصل میں وہ آیا ایران کا بہانہ کر کر وہ مڈل ایسٹ کے اندر آ گیا ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر لا کر اپنی فوجی قوت جو ہے اس کو بڑھا رہا ہے سمندر میں۔ یعنی آپ اس کا اندازہ کریں، کیونکہ اس نے تمام ملکوں پر جانا ہے۔ میں اس کو دیکھیں، اس کی اپنی پالیسی ہے، لیکن اس نے دیکھیں قطر سے اپنی میرینز نکال لیے، اس نے کچھ جگہوں سے اپنے اڈے جو ہیں ان کو ان ایکٹیو کر دیا اور سمندر کے پانیوں کو ایکٹیو کر لیا۔ کہاں پہ کیا؟ انٹرنیشنل گزرگاہوں پر، وہاں سے جہاں سے تمام ممالک کا تیل گزرنا ہے، گیس اور تیل، ایل این جی اور تیل جو ہے انہی راستوں سے گزر کر، اور تجارتی سامان دیکھیں تیل اگر جاتا ہے تو ان ممالک میں جو ضروریات زندگی ہے وہ جاتی ہیں، تو وہ ایک طرح سے شاہراہ پر بیٹھ گیا ہے۔ اب شاہراہ پہ بیٹھ گیا ہے تو اب وہ گلی کے نکڑ پہ بیٹھا وہ بدماش ہے جس کو ہر شریف آدمی گزرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ٹیکس کو جگہ ٹیکس دے کے گزرے گا، اور یہ جگہ ٹیکس جو ہے اس کا آغاز ایران سے کیا جائے گا۔ لیکن عامر بھائی، کیا گلی کی نکڑ پر بیٹھے اس بدماش کو جگہ ٹیکس لینے سے روکنے کے لیے چائنا اور رشیا میدان میں نہیں آئیں گے؟ اس کو چپیڑے نہیں ماریں گے؟ دیکھیں، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو چپیڑے ماریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر، اب بڑی ہی انفارچونیٹ ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایران اکیلا ملک ہے۔ اس کے ہمسایوں میں اگر آپ اس کو ذرا غور کریں تو آپ کو کسی جگہ پر ایران نواز گورنمنٹ نہیں ملتی ہے۔ ہاں بالکل، قطر ہے، یو اے ای ہے، جو بھی آپ مڈل ایسٹ کے اندر جو ممالک تیل پیدا کرنے والے ہیں ان میں دیکھیں وہ آلریڈی امریکہ کی ہی منڈیاں ہیں۔ ان میں جانے کے لیے امریکن کمپنیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ملک باقی بچا تھا جہاں پر یہودی اور امریکن کمپنیاں کام نہیں کر رہی تھیں تو وہ ایران تھا۔ ایران پر بھی قبضہ کر لے گا اور تیل کے جہاز روکے گا تو جس پر جنگ چھڑ سکتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسی باقی دنیا کے لیے شاید اور بھی ذرائع آمدن ہوں یا اور بھی ذرائع ان کے لیے زندہ رہنے کے لیے ہوں، ایران کے لیے صرف تیل ہے۔ بالکل ایسے ہی ایران کا تیل اور گیس دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ نکالتا ہے، سستے داموں دنیا میں بیچتا ہے، اور اس بیچنے کے بعد جو پیسہ ملتا ہے اس سے وہ اپنے معاملہ چلا رہا ہے۔ جب آپ اس کی شاہراہ کو ہی دبانا شروع کریں گے تو لازمی بات ہے وہ جو چاہے کوئی بھی ہو، دیوار کے ساتھ آپ کسی بھی کو بھی لگا دیں تو وہ ایک دفعہ تو اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ دیکھیں، امریکہ آہستہ 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 مڈل ایسٹ میں اپنی فوجی قوت کو بڑھا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ جو ویلاگ کیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ ابراہم لنکن کے علاوہ بھی وہ ایک اور بحری بیڑا جو ہے اس کو جو ہے وہ موو کروا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ بحر اوقیانوس میں تو، اٹلانٹک اوشن میں تو اس نے قبضہ کر لیا، اب اس گزرگاہ تیل کی گزرگاہ پہ بھی قبضہ کرے تاکہ ہر آنے جانے والا تیل اور ہر آنے جانے والا اسلحہ، ہر آنے جانے والا کھانے پینے کا سامان اس کی نظر کے سامنے سے گزرے، اور نہ صرف گزرے بلکہ اس کو بتا دیتے ہوئے گزرے۔ یہ ایک بدماش کی وہ چال ہے جس میں اس نے ایران کو دکھا کر پہلے تمام مڈل ایسٹ کے جو عرب سپیکنگ کنٹریز ہیں ان پر اپنا تسلط جمایا۔ ان کو کیا خطرہ دکھایا جاتا تھا کہ ایران یہ چیز بنا رہا ہے، ایران یہ کام کر رہا ہے، ایران سعودی عرب پہ قبضہ کر لے گا، ایران عراق کو کھا جائے گا، ایران کویت کو لے لے گا۔
اس کا خطرہ دکھا کر انہوں نے اس ممالک میں اپنا تسلط قائم کیا، اپنی کمپنیز بٹھائیں. اب وہ چاہیں بھی تو اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتے ہیں. وہ مجبور ہیں امریکی اسلحہ خریدنے کا. یعنی پیسہ جو ہے وہ یہ اسلحہ کب دے گا وہ مجھے نہیں پتا، وہ ایڈوانس میں پیسہ دیں گے. تو یہ اسی طرح سے ان کا تیل اب کون خریدے گا کون نہیں، اس سے سروکار نہیں ہے. امریکہ ہی ان کی تیل کی ترسیل کرے گا، چاہے وہ رشیا کو دے چاہے چائنا کو دے. اب آ جائیں اس طرف جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ رشیا اور چائنا کیا اس کو برداشت کریں گے. بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چین اور رشیا پہلے وینزویلا کھو چکے ہیں، ان کے لیے ایک لائف لائن بند ہو چکی ہے اور اب ان کی آخری لائف لائن ہے. یعنی تیل کا وہ ذخیرہ جو اس وقت رشیا اور چین کے استعمال میں آ رہا تھا، امریکہ اس پر آ کر بیٹھنا چاہ رہا ہے. اگر امریکہ آ کر بیٹھتا ہے تو ان کا سانس رکے گا، اور ان کا سانس رکنا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کرے گا، کیونکہ یہ جب ہاتھ پیر ماریں گے تو دونوں سپر پاورز ہیں اور دنیا کو شاید کم پتہ ہے، لیکن یہ جو جس کو نیوکلیر ٹیکنالوجی کہتے ہیں نا، اس میں اس وقت رشیا امریکہ سے بھی آگے ہے اور اس نے سمندر میں ایسی میزائلز کا تجربہ کیا ہے، آبدوزنما میزائلز کا، جو ہزاروں کلومیٹر یعنی 12-15 ہزار کلومیٹر دور جا کر بھی اس سپیڈ سے جاتی ہیں کہ ان کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اس گہرے پانی میں جاتی ہیں. وہ ایسا ہتھیار ہے جس پر کسی دن بات ضرور کرنی چاہیے کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ امریکہ دہل رہا ہے. تو اگر اس کی لائف لائن اس طرح سے بند کی امریکہ نے اور اپنا تیل پر حکمرانی کا وہ خواب جو ڈونلڈ ٹرمپ دیکھے ہوئے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے، اسلحہ بہت بیچ لیا، اب دنیا کا تیل وہ بیچیں گے. تو اس تیل کے تیلی کو جو ہے اگر ایران رشیا اور چین نے اس اتحاد نے نہ روکا تو آہستہ آہستہ پھر یہ ان ممالک کی میرا خیال ہے کہ خطے میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی، اور یہ بڑی ہی خطرناک سچویشن ہوگی، نہ صرف ایران کے لیے بلکہ خطے کے لیے، چین کے لیے، رشیا کے لیے، اور اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں یورپ کے لیے. کیونکہ ابھی سے امریکہ نے یورپ پہ جو ہے کہہ دیا ہے کہ ہم وہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے، یورپ میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہیں ہم وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ خبر ہے جو گرین لینڈ سے اگر آپ اٹیچ کریں اور ایران کے اس وقت کے معاملات سے اٹیچ کریں گے تو سمجھ آئے گی، لیکن اس پر کسی وقت پھر بات کریں گے. کیونکہ کل جب میں یہ بات پریس کانفرنس سن رہا تھا تو اس کے اندر جب یہ بات کہی گئی تو اسی وقت مجھے خیال آیا کہ یورپ میں انسانی حقوق شاید امریکہ سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں خدشات کا اظہار اگر وائٹ ہاؤس کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کو کیسے بھگتنا پڑے گا، اس پر پھر بات کریں. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.